وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه اجمعین. ناظرین کرام، معجزہ پروگرام کے گزشتہ پروگراموں میں ہم نے بات کی تھی معجزہ کے بارے میں، کرامت کے بارے میں اور سحر کے بارے میں، اور اس میں واضح کیا تھا کہ ان تینوں چیزوں میں کیا فرق ہے، معجزہ کیا ہے اور کرامت کسے کہتے ہیں، اور یہ بناوٹی چیزیں جادو اور سحر کی ان کی کیا حیثیت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح کیا گیا کہ قرآن کریم جو ایک معجزہ ہے تو یہ واقعی معجزہ ہے اور ہم مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، تو اس کی افادیت اور اس کی کس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج کیا ان کو، اور پھر ان سے پوچھا اور کہا کہ اگر تم بنا سکتے ہو تو بنا کر لاؤ. لیکن آج تک کوئی بنا نہ سکا، اور یہی قیامت تک کے لیے چیلنج ہے کہ کوئی اس کو بنا نہیں سکے گا. ہم یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کے وہ کون سے پہلو ہیں کہ جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا چیلنج دیا ہے ان لوگوں کو کہ وہ اگر کر سکتے ہیں تو کر کے دکھائیں، اور اللہ کے سوا جس کو چاہیں بلا لیں، جس کو چاہے جمع کر لیں اور بنانے کی کوشش کریں. لیکن یہ صاف کہہ دیا کہ تم نہیں کر سکو گے، چاہے سب کو بلا لو، انسانوں کو، جنوں کو، لیکن تم نہیں کر سکو گے. تو آئیے ہم انہی پہلوؤں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے پہلو ہیں. پہلے نمبر پر تو وہ بات آتی ہے کہ لغت اور بلاغت کے لحاظ سے، اور دوسری بات ہے کہ غیبی امور کے لحاظ سے، اور تیسری ہے کہ سائنسی لحاظ سے قرآن کریم نے وہ کون سے ایسی باتوں کی نشاندہی کی ہے جو کہ آج سائنس بھی اس کو مانتی ہے اور ماننے کے لیے تیار ہے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ قرآن کریم کے جو مختلف مضامین ہیں ان کی حوالے سے بات کی جائے تو اس میں کس طرح اللہ تعالیٰ نے وہ ایک اعجاز کا پہلو رکھ دیا ہے کہ جس کی بنا پر اس کی کوئی بھی مثال پیش نہیں کر سکتا، کوئی اس کی چیز لا نہیں سکتا. تو یہ چار پہلوؤں پہ بات کریں گے جتنا بھی ہمیں موقع ملے گا ان پروگراموں میں، اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ پہلو کس طرح سمجھے جا سکتے ہیں. تو پہلے آتے ہیں لغت اور بلاغت کے لحاظ سے. تو جیسے ہم سب محسوس کرتے ہیں جب بھی کوئی شاعر بات کرتا ہے تو اور اس کی جو زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں تو ہم اس کی لغت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، بلاغت کے لحاظ سے دیکھتے ہیں. ان کے جو الفاظ کا ٹکراؤ ہے، ان کا جو تنوع ہے، اس کی کیفیت ہے، اس کا جو آپس کا امتزاج ہے، ان کو دیکھا جاتا ہے. تو قرآن کریم تو شعر نہیں ہے، نہ وہ شاعری ہے، لیکن اس کے اندر جو ایک صوتی نظام پایا جاتا ہے وہ ایک اپنی شان رکھتا ہے. تو لغت کے لحاظ سے یا بلاغت کے لحاظ سے دیکھنا ہو تو پہلے نمبر پر ہم دیکھیں گے اس کا وہ صوتی نظام، کہ جس کے جو وہ قوافی کہہ لیجئے، جسے قافیہ کہا جاتا ہے، ردیف کہا جاتا ہے، وہ شعر کی باتیں ہیں. لیکن اگر ہم انہی کو سمجھنا چاہیں کہ قرآن کریم میں کس طرح ہے تو یہ چیز ہمیں واضح نظر آتی ہے کہ قرآن کریم کی آیات ایک خاص توازن کے ساتھ، خاص اس کا ایک ربط ہے، ایک صوتی اس تسلسل ہے جو باقی رہتا ہے. اور جب وہ ایک بہترین قاری پڑھنے والا پڑھتا ہے تو پھر اس کی اسی قرأت کی بنا پر ایک لطف محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ سورہ رحمان پڑھتے ہیں پڑھنے والے، اور اسی طرح سورہ طور میں دیکھ لیجئے، دوسری طرف آپ سورہ قاف میں پڑھ لیجئے، اور اسی طرح بے شمار صورتیں ہیں قرآن کریم کی، اور خاص طور پہ مکی صورتوں میں، وہاں پہ ایسا ایک صوتی نظام ہمیں نظر آتا ہے. ان کے جو مد کا کھینچنا ہے، اس میں غنہ کرنا ہے، اس کے جو حرکات و سکانات ہیں، اس میں جو وقف کرنا ہے، تو یہ سب ایسا پہلو ہے
جو کہ کسی بھی دوسرے کلام میں نہیں ہو سکتا۔ ایک کسی بھی آپ نثر کو پڑھنا چاہیں اس طرح کہیں تجوید کے ساتھ یا غنے کے ساتھ یا مد کے ساتھ تو لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے کہ یہ تم کیا پڑھ رہے ہو۔ لیکن قرآن کریم کی جو خوبصورتی ہے وہ پھر ہمیں یہی نظر آتی ہے کہ جب اس کو ہم اسی توازن کے ساتھ پڑھتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے، جو صوتی نظام اس میں رکھ دیا ہے۔ دوسری بات دیکھیے کہ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں ہر لفظ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کہ ایک موتیوں کی مالا ہے جس میں ہر موتی اپنی اصل جگہ پر جڑا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، اور کوئی چیز اس کی جگہ آ نہیں سکتی، کوئی چیز اس کو بدل نہیں سکتی۔ تو یہی ہے قرآن کریم کا ایک اعجاز کہ اس میں ہر لفظ وہ اپنی جگہ پہ اس طرح وہ فٹ کر دیا گیا ہے کہ اس کو آپ ہٹا کے چاہیں کہ دوسرا کوئی لفظ لے آئیں، یہ آپ نہیں کر سکتے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے پورا اس کا تسلسل ختم ہو جائے گا، اس کا جو صوتی نظام ہے وہ بگڑ جائے گا اور وہ کچھ سے کچھ محسوس ہوگا۔ اب اسی طرح اگر کوئی قرآن کریم کی آیات کو پڑھے اور اس کو اپنے الفاظ میں پڑھ کے کہے کہ میں نے قرآن پڑھا ہے تو لوگ کہیں گے نہیں، یہ قرآن نہیں ہے۔ قرآن وہی ہے جو کہ قرآن کی اصل کیفیت میں ہے، اصل الفاظ میں ہے۔ اس طرح ہم قرآن کریم کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے الفاظ میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کرنا، اس کو اپنی جگہ سے ہٹا کے اس میں کچھ اور شامل کر دینا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم جس طرح مخاطب کرتا ہے اور انداز ہی مکالمے کا ہے۔ قرآن کریم جیسے کہ مکالمہ کر رہا ہے، بات چیت ہے، اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں، کہیں لوگ آپس میں ایک دوسرے سے مخاطب ہو رہے ہیں، تو یہ خطاب بھی اس طرح نظر آتا ہے اور سمجھنے والا اس کو سمجھ لیتا ہے، پڑھنے والا اس کو پوری طرح غور و فکر کر لیتا ہے، پوری طرح اس کو دیکھ لیتا ہے کہ میں نے کیا کہا ہے، کیا سمجھا ہے اور میں اس کو کس طرح قبول کر سکتا ہوں۔ تو یہ جو مخاطبت ہے یا یوں کہہ لیجئے جو خطاب ہے، یہ بھی سمجھنے والے پوری طرح اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم عربی زبان نہیں جانتے، اور عربی زبان نہ جاننے کی وجہ سے کتنی ہی باتیں قرآن کریم کی ہمارے پلے نہیں پڑتی۔ لیکن جو لوگ عربی جانتے ہیں ان کا آپ دیکھیے کہ کس طرح اس کے ساتھ تعاون ہوتا ہے، کس طرح اس کو وہ سمجھتے ہیں، کس طرح اس کو قبول کرتے ہیں، کس طرح اس کی ہر بات کے ساتھ پھر پوری طرح اپنے آپ کو منسجم پاتے ہیں کہ یہ قرآن کریم جیسے مجھی سے مخاطب ہے۔ تو یہ قرآن کریم کا خطاب یہ ایک ایسا اعجاز کا پہلو ہے جو کہ ہم کسی اور کلام میں نہیں پا سکتے۔ تو اسی لیے پھر قرآن کریم نے صاف کہہ دیا کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ۔ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اس کتاب کو جو بہترین کتاب ہے، احسن الحدیث فرمایا ہے، بہترین کتاب ہے جو کہ آپس میں ملتی جلتی ہے، بار بار پڑھی جاتی ہے اور اس سے لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس سے دل ڈر جاتے ہیں اور پھر ان میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے اور دل بھی پھر وہ اللہ کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم آئیں جو دوسرا پہلو ہے اور وہ ہے کہ قرآن کریم نے کتنے ہی غیبی امور کی طرف نشاندہی کی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا اعجاز ہے قرآن کریم کا کہ اس نے ماضی کے حوالے سے، اس وقت کے حاضر کے حوالے سے اور مستقبل کے حوالے سے ایسے بیانات دیے ہیں جو 100% صحیح ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، قرآن میں تو ہو بھی نہیں سکتا، اور وہ جو قرآن نے وہ باتیں بتائی ہیں وہ 100% صحیح ہیں۔ باقی دوسری کتابوں میں آ سکتی ہیں وہ چیزیں، لیکن قرآن کریم ان پر مہیمن ہے، ان پر پوری طرح حاوی ہے، ان کی وہ تصحیح کرنے کے لیے کافی ہے کہ جو قرآن کہہ رہا ہے وہی اصل حقیقت ہے، باقی دوسری کوئی چیز جو ہے وہ اس کی طرح صحیح نہیں ہے۔ تو لہذا یہی اسی بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم کا وہ بیان وہی اصل بیان ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا جا سکتا۔
تو اس میں جو غیبی امور ہیں اس میں پہلے تو وہ غیبی امور ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتائے ہیں اور واضح کیے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو وہاں پر بھی یہی کہا جاتا ہے کہ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا واقعہ بیان کرنے کے بعد پھر یہ کہا کہ یہ وہ غیب کی باتیں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اور آپ وہاں پر نہیں تھے جب وہ اپنے قلم دریائے اردن میں ڈال رہے تھے کہ کون مریم کی کفالت کرے گا، اور آپ ان کے ساتھ نہیں تھے، وہاں موجود نہیں تھے جب کہ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اسی موضوع پر ہم آگے بات کریں گے، ایک وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بات کر رہے تھے غیبی امور کے حوالے سے، تو جیسے میں نے عرض کیا تو ایک تو وہ غیبی امور ہیں جو کہ ماضی کے حوالے سے ہیں، ماضی میں پیش آئے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے خاص طور پہ انبیاء کرام کے حوالے سے اور جو گزشتہ قومیں ہیں ان کے حوالے سے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، مختلف واقعات بیان کیے ہیں۔ جیسے آپ سورہ بقرہ میں دیکھتے ہیں کہ اس میں گائے کے ذبح کرنے کے حوالے سے جو واقعہ ہے، جو بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ گائے ذبح کرو، اور وہ اس میں لیت و لال کرتے رہے اور آخر مجبوراً انہوں نے گائے ذبح کی۔ اسی طرح ان کا بچھڑے کو اپنا خدا مان لینا، اس کی پوجا شروع کر دینا، تو یہ ان کا ایک واقعہ تھا۔ اسی طرح پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس میں شریک کرنا، یہ وہ واقعات ہیں جو ہمیں سورہ بقرہ میں ملتے ہیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں طالوت اور جالوت کا قصہ ہے، بنی اسرائیل کا اپنے دشمنوں پر فتح پانا ہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی مملکت کا قیام ہے، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ سورہ آل عمران میں آئیے، اس میں دیکھیے کہ آل عمران کا پورا واقعہ وہ وہاں بیان کیا گیا۔ حضرت مریم کا واقعہ ہے، پھر ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور ان کی نبوت، ان کی رسالت، ان کے معجزات، اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ پھر سورہ اعراف میں آئیے، وہاں پہ کئی قوموں کا تذکرہ آیا، جس میں قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا پورا واقعہ ہے، اور پھر ابلیس کی طرف سے جو کہ مخالفت ہوئی اور کس طرح اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور وہاں سے پھر اس کو بھی نکالا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی پھر جنت سے نکلنا پڑا، اور اسی طرح پھر موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح مقام عطا فرمایا، کس طرح وہ وہاں پر رہنے کے قابل ہوئے۔ سورہ یوسف علیہ السلام میں تو پورا قصہ بیان کر دیا گیا، یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ وہ ہمیں ملتا ہے کہ جس طرح اول سے لے کر آخر تک وہ ایک مکمل واقعہ وہاں دے دیا گیا۔ سورہ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہی وہ واقعہ شروع ہوتا ہے، اور پھر یہاں تک کہ وہ مصر پہنچ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے ساتھ جو ان کا مکالمہ ہوتا ہے وہ بیان کیا گیا، اور اس کی تفصیلات دی گئیں۔ تو اس طرح دیکھیے کہ وہ واقعہ جو مختلف صورتوں میں ہے، اس کو جمع کیا جائے تو ایک مکمل قصہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح قارون کا پورا واقعہ دیا گیا کہ قارون کیا تھا اور اس کا انجام کیا ہوا، اس کو بتا دیا گیا کہ پیسے اور دولت کی محبت کیا ہوتی ہے۔ تو یہ تمام جو واقعات بیان کیے گئے، اور ان کو ایک ایک کر کے قرآن کریم نے واضح کیا ہے، بتایا ہے، کہیں مکمل طور پر، کہیں جزوی طور پر، اور اس کے ذریعے سے جو بھی وہاں ضرورت ہے اس صورت میں یا جس چیز کا مضمون چل رہا ہے وہ بات وہاں پر بیان کر دی گئی۔ اور اس کے بعد پھر یہی بتایا گیا کہ آپ تو وہاں نہیں تھے، وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر، کہ اس مغربی جانب آپ تو وہاں نہیں تھے۔ اور اسی طرح اور دوسری آیت میں کہ وما كنت بجانب الطور، طور کے پہلو میں آپ تو نہیں تھے جب ہم نے ان کو آواز دی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو یہ سب بتانے کے لیے کہ یہ سب وہ غیب کی باتیں ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔
تو لہذا قرآن کریم نے وہ چیزیں کھول کھول کر بیان کر دیں، بتا دیں۔ تو یہ تو وہ چیز تھی جو ماضی کے حوالے سے تھی اور قرآن کریم نے اس کو وضاحت سے بیان کیا گیا۔ دوسری چیزیں وہ آتی ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اور جب کہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو وہ ایک حاضر کا معاملہ ہے، تو اس وقت جو باتیں تھیں ان میں سے بھی کتنی ہی باتیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بتائی گئیں۔ اب اس میں دیکھ لیجئے جیسے کہ سورہ توبہ میں مسجد زرار کا معاملہ ہے، اور یہ مسجد منافقین نے اس لیے بنائی تھی کہ وہ وہاں پر جمع ہو کر اسلام کے خلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی مملکت کے خلاف وہ وہاں پہ ریشہ دوانیاں کرنا چاہتے تھے، سازشیں کرنا چاہتے تھے، طرح طرح کے وہاں پہ ہتھ کنڈے استعمال کر کے مسلمانوں کو تباہ کرنے کی سازشیں کر سکتے تھے۔ تو وہ آپ کے پاس آئے کہ ہم نے اس طرح جو بیچارے معذور ہیں یا بچے ہیں، عورتیں ہیں، ان کے لیے ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، تو آپ یہاں پہ تشریف لائیں اور اس کا افتتاح کر دیں، یعنی 2 رکعت نماز پڑھ دیں، تو لوگ اس کو ایک طرح سے قبول کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت تبوک جا رہا ہوں، وہاں پہ تبوک کا معرکہ یا اس کے بارے میں تیاریاں ہو رہی تھیں، واپسی میں دیکھ لوں گا۔ اور جب واپس آ رہے تھے تو یہ آیات نازل ہو گئی کہ جس میں صاحب بتا دیا گیا کہ یہ حقیقت کیا ہے، یہ جو مسجد بنائی گئی ہے یہ کس لیے بنائی گئی ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ تو پھر آپ نے چند صحابہ کرام کو بھیجا تاکہ اس مسجد کو ختم کر دیں، اس لیے کہ وہ جب مسلمانوں کے لیے ایک دشمنی کا خیمہ ہے، دشمنی کا مورچہ ہے، تو وہ کیسے باقی رہ سکتا ہے ایک اسلامی مملکت میں، تو اس کا ختم ہونا ہی بہترین علاج ہے۔ اور اس کے مقابلے میں مسجد قباء اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بنائی گئی تھی اس کی تعریف فرمائی گئی، جو کہ جس کی بنیاد تقویٰ پر ہے، جس کی بنیاد اخلاص پر ہے، اس کی تعریف کی گئی، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بھی تعریف کی جو اس میں نماز ادا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ منافقین کے جو مختلف اور دوسرے معاملات تھے ان میں بھی جو مختلف انداز سے وہ بیان کیے، ان کے جو پول کھول دیے گئے، حتیٰ کہ ان کے دل کی بات بھی جو ہے وہ بتا دی گئی کہ جس کے بارے میں کہ یہ اس شخص نے عہد کیا تھا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ تو فرمایا کہ ان میں سے بعض لوگوں نے تو عہد کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل میں سے دیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور پھر نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ لیکن ہوا کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے مال میں سے دیا تو وہ لوگ بخل میں پڑ گئے، کنجوسی کرنے لگے، پھر کسی کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ کچھ وہ صدقہ کرے، وہ ان کے بارے میں بتا دیا۔ پھر اسی طرح دیکھتے ہیں عبداللہ ابن ابی ابن سلول جیسے شخص کے حوالے سے، تو وہاں پہ بھی قرآن کریم نے بتا دیا کہ جب اس نے اپنی محفل میں اس قسم کی بات کی کہ ہم مدینہ پہنچ کر جو عزت والے ہیں وہ ان ذلت اور ان ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے، تو اس وقت یہ بات جو تھی وہ عبداللہ ابن ابی نے جو کہی تھی وہ سن لی تھی حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو انہوں نے آ کے بتا دی۔ جب پوچھا گیا تو صاف انکار کر دیا عبداللہ ابن ابی نے، میں نے تو نہیں کہی تھی، بالکل جھوٹ بول دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات آ گئیں جس میں یہ بتا دیا گیا کہ اس شخص نے یہ کہا تھا کہ یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزة ولرسولہ وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون۔ تو یہ دیکھیے کہ قرآن کریم نے ان کا پول کھول دیا اور بتا دیا کہ یہی لوگ ہیں وہ جو کہتے تھے کہ جب ہم واپس لوٹیں گے مدینہ تو جو اس میں عزت والے ہیں، جو بڑی عزت والے ہیں، وہ ان ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ عزت تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے ہے، لیکن یہ منافقین نہیں جانتے، اس کی قدر نہیں کرتے، وہ نہیں سمجھتے کہ عزت دار اصل کون ہے۔ تو یہ چیز وہ تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بتا دی، واضح کر دی، اور یہ چیز جو ہے وہ لوگوں کو پتہ چل گئی کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر وہ غیب کی باتیں ہیں جو کہ مستقبل سے تعلق رکھتی ہیں،
اور اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے جیسے بتایا تھا ویسے ہی ہو کر رہا، اور وہی ہوا، اس لیے کہ اللہ کی باتیں ہیں، کوئی کسی انسان کی باتیں تو نہیں ہیں، تو لہذا پھر وہ اسی طرح یہ وقوع پذیر ہوئی ہیں۔ جس میں سب سے بڑی بات وہ آتی ہے سورہ روم میں، جس میں قرآن کریم نے یہی کہا کہ غلبت الروم، روم مغلوب ہو گئے۔ اس کے بعد پھر آگے کے بارے میں فرمایا کہ فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون، کہ یہ زمین کے قریبی حصے میں اور اس کے بعد پھر وہ غالب ہوں گے، اور ان کی پھر وہ پیشین گوئی کر دی قرآن کریم نے کہ وہ ہوں گے۔ اور اسی طرح یہ فرما دیا گیا کہ فی بضع سنین، یہاں تک کہ وقت کی بھی مقدار بتا دی کہ کچھ ہی سال میں، کچھ ہی عرصہ ہوگا، اس میں پھر یہ غالب آ جائیں گے۔ اور پھر یہی ہوا کہ جب یہ رومی غالب آ گئے ایرانیوں پر، اور ان کی تمام چیزیں جو تھیں انہوں نے تہس نہس کر دیں، اور پھر ان کو غلبہ مل گیا، اور انہی دنوں میں پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ بھی دے دی، اور اس کے لحاظ سے بھی یہ خوشخبری بتا دی کہ یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ، کہ جب مسلمان بھی خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ دیکھ تو وہاں جو فتح ملی وہ عیسائیوں کی ملی، اہل کتاب تھے، ان سے ایک تعلق ہے، رشتہ ہے، اور اسی طرح یہاں پر مسلمانوں کو وہ ایک فتح ملی اور مسلمان مکے پر غالب آ گئے۔ یہ وہ چند باتیں ہم نے رکھی ہیں جو کہ صرف وہ غیبی لحاظ سے ہیں، مزید ہم آئندہ اگلے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔